إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، ادب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی ہیں، کیونکہ جب خداوند ذوالجلال نے انسان کی تخلیق فرمائی تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان بولنا سکھا دیا. اور یہی وہ بیان ہے، انداز بیان اور بیان جس میں بسا اوقات جادوئی اثر ہوتا ہے. تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، کہ بیان گفتگو بعض ایسی ہوتی ہے جو اپنے اندر جادوئی اثر رکھتی ہے. ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ایک ایسی ہی شخصیت جو ان من البیان لسحرا کے عملی مصداق ہیں، کیونکہ جب انسان کا شغف اور اس کی وابستگی ادب کے ساتھ ہو، اس کا لگاؤ ادب کے ساتھ ہو، اور وہ ادب بھی وہ ادب نہیں جو بادشاہوں کے درباروں میں ان کے گن گائے اور پیسے اور دنیا کی دولت بٹورے، وہ ادب جو ایک نیک نیتی اور اتنی خصوصی محبت پہ مشتمل ہو. جب انسان کے پاس ایک ایسا ادب ہو تو یقیناً اس انسان کے بیان میں ضرور بضرور جادو ہوگا. آج کے پروگرام کے مہمان معروف ادبی تنظیم چوپال انٹرنیشنل کے سینئر وائس چیئرمین جناب نادر صدیقی صاحب. نادر صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے جو وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، نادر صدیقی صاحب یہ ادب میں انہوں نے وہ کر دکھایا جو شاید اردو ادب میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، بلکہ ڈھونڈنے سے بھی ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی جو نادر صاحب کی کاوشوں سے اردو ادب میں ابھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، بلکہ بہت ساری آ چکی ہے. یہ کیا چیز ہے ادب میں؟ وہ کون سا رنگ ہے؟ وہ کون سی خوشبو ہے جو ابھی یہ ادب میں اس کو یعنی ادب کی فضا اس سے معطر کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم نادر صاحب کی زبانی سنیں گے، لیکن نادر صاحب کا ایک اپنا شعر وہ میں آپ ناظرین کو خود ہی سناتا ہوں. وہ سمجھتے تھے کہ میں صرف اذاں دیتا ہوں، وہ سمجھتے تھے کہ میں صرف اذاں دیتا ہوں، میں نے جب شعر کہا اہل زباں چونک پڑے، میں نے جب شعر کہا اہل زباں چونک پڑے. جی نادر بھائی، اہل زباں یقیناً چونک پڑے. ہم بھی اس اردو کے بولنے والے ہیں، ہماری قومی زبان ہے. ایک عرصے سے اردو زبان کو ہم کنگال رہے ہیں، اردو ادب کو کنگال رہے ہیں، وہ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ سے سنیں گے. اور جو چیز آپ لائے ہیں، میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا، اگر میں کروں گا تو پھر آپ کی زبانی سننے کا مزہ نہیں رہے گا، اسی لیے آپ خود ہی بتا دیجئے گا کہ آپ ادب میں وہ کون سی نئی چیزیں لے کے آئے ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ عبداللہ عالم زیب بھائی، اور خاص طور پہ وصال اردو چینل کا بھی خاص طور پہ ممنون ہوں. اپنے اسٹوڈیو میں مجھے اپنی گفتگو کا موقع دیا، اپنے ماخی ضمیر کے اظہار کا موقع دیا. آپ نے میرے بارے میں جو کہا
دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ویسا بنا دے، آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اردو ادب میں آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جو چیز میں لانا چاہتا ہوں یا جس کی میں نے کوشش کی ہے، کوشش کر رہے ہیں بالکل، اگرچہ اللہ رب العزت انشاءاللہ مجھے پوری اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ممکن ہے میری آنکھیں نہ دیکھیں، میرے بعد جو خواب میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھ چکا ہوں انشاءاللہ وہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ انشاءاللہ۔ تو وہ اصل میں اردو ادب میں ایک صنف ہے جس کو منقبت کہتے ہیں، منقبت، جی، اور منقبت کی صنف اردو ادب میں تشنہ تخلیق صنف ہے، مظلوم ترین اصناف میں سے ہے، حتیٰ کہ منقبت ویکیپیڈیا پہ آپ جائیں، ڈکشنری میں جائیں تو منقبت کا معنی بیان کرنے میں بھی خیانت سے کام لیا گیا، عجیب، کہ یعنی منقبت کا معنی اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی معنی لکھا ہوا ملے گا کہ منقبت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی گئی ہو، جبکہ منقبت کا معنی بہت وسیع ہے، اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا، مدح بیان کرنا، اور پھر اس کا مفہوم ایک خاص تناظر میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی عظمت اور منقبت بیان کرنے کے حوالے سے بھی یہ ایک مظلوم ترین صنف ہے جس پر کہا نہیں گیا، جس کا معنی بیان کرنے میں بھی خیانت سے کام لیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت مظلوم ہے ہر اعتبار سے، کہ صحابہ کرام کو تاریخ کے ترازو میں تولا جاتا ہے، جبکہ انہیں تولنے کے لیے تو رب نے ایک معیار دیا، اور وہ معیار قرآن مقدس ہے۔ ہمارے پنجاب کے ایک خطیب کہا کرتے ہیں کہ مقام نبوت کو اور مقام صحابیت کو تولنے کا کوئی ترازو نہیں اللہ نے بنایا۔ مقام نبوت کو اگر اللہ نے بیان کرنا چاہا تو نبوت کو ابو بکر کے کندھوں پہ بٹھا دیا، اور مقام صحابیت کو اللہ نے بیان کرنا چاہا تو سیدنا بلال کو بیت اللہ پہ چڑھا دیا۔ کیا کہ تو صحابہ کرام کی منقبت یہ میرا ایک خواب تھا، اور یہ یوں سمجھیے کہ ایک نشاط ثانیہ ہے، یہ کام اس کام کو پہلے میں نہیں شروع کر رہا، یعنی اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اردو ادب میں اچھا ہو چکا ہے، اور ایسے ایسے نام موجود ہیں کہ یعنی 80 کی دہائی میں جی جھنگ کے ایک عالم دین نے باقاعدہ، جو کہ عظمت صحابہ کے حوالے سے بہت معتبر نام ہیں اور جن کا نام بھی بہت مشہور ہے، میں نام نہ بھی لوں تو آپ کے ذہن میں خاکہ آ گیا ہوگا، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کچھ شعراء کو متوجہ کیا کہ صحابہ کرام کی منقبت ہونی چاہیے۔ انہوں نے مشاعرے کروائے، وہ خود بیٹھتے تو نہیں تھے، مشاعروں میں شرکت نہیں کرتے تھے، بعض اوقات پیچھے جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ جس وقت یہ کام ہو رہا تھا، لیکن یہ کام جزوی طور پہ ہوا اور منظم نہیں ہوا، سیر حاصل نہیں ہوا، چند ایک مشاعرے ہوئے۔ پھر راول پنڈی میں اب بھی ایک نام ہے منقبت کا، بہت معتبر نام ہے، انجم نیازی ان کا نام ہے، بہت پرانے استاد شعراء میں ہیں، 50,000 اشعار صحابہ کرام کی مدح میں کہہ چکے ہیں، 50,000 اشعار۔ میں نے کیا کیا، ایسے لوگوں کو دریافت کیا، میں ایسے لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں، ان کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ ایک تو صحابہ کرام کی منقبت کے مشاعرے اور لکھنا، منقبت لکھنا یہ معدوم ہو چکا تھا۔ پھر صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ کے لیے لکھا جا رہا ہے، جیسا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بدقسمتی سے ان کی منقبت لکھنے کے لیے بھی ایک خاص یعنی گروہ کو ٹھیکہ مل چکا ہے، یا انہوں نے ٹھیکہ لے لیا، فکر کے حاملین اس کو ایک خاص فکر کے حاملین نے اٹھا لیا، اور باقی وہ بھی نہیں لکھ رہے، اور باقی صحابہ میں کسی کو بھی نہیں لکھا جاتا، ان کے لیے منقبت نہیں لکھی جاتی۔ پھر میں نے یہ کیا کہ اللہ رب العزت قبول فرمائے کہ ایک تو جو صحابہ ہیں جن پہ لکھا جا رہا تھا ان پہ بھی دوبارہ دوستوں کو متوجہ کیا، اور کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نام لینا بھی گالی بن چکا ہے۔ میں نے بالکل ہمارے معاشرے میں وہ صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ کے ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے نمازیں پڑھی، آپ سرکار کی زبان سے قرآن سنا، ان کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی. تو ایسے لوگ کہ جن کا نام لینا گالی بن چکا تھا، میں نے ان پر الحمدللہ دوستوں کو متوجہ کیا، مشاعرے ہوئے. ابھی بھی پاکستان میں 2 اہم ترین مشاعرے منعقد ہوئے ہیں، ایک اپنا راول پنڈی میں ہوا اور ایک کراچی میں ہوا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پر. پھر دوسرا الحمدللہ امہات المومنین مشاعروں کو بھی اس شروع کرنے میں اللہ نے کام مجھ سے لیا. لاہور میں ہم نے پہلا مشاعرہ کیا، پھر دوسرا یہاں مدینہ منورہ میں ابھی 3 ماہ پہلے، وہاں بھی وصال اردو ٹیم نے ہمارے مشاعرے کو کوریج دی الحمدللہ. مدینہ کے دوست، ان کا نام لینا میں ضروری سمجھوں گا، بھائی فردوس جمال ہیں، اور اس کے علاوہ زاہد سعید بھائی ہیں، اور عبداللہ عالم زیب بھائی آپ ہیں ماشاءاللہ، اور چند ایک دوست ہیں، میں چونکہ یہاں واقف نہیں ہوں. تو ان دوستوں آپ نے یہ جو آغاز کیا تو آپ نے کسی کے کہنے پہ کیا یا آپ کا بچپن سے شوق تھا یا اچانک ایک شوق ابھرا آپ کے اندر؟ الحمدللہ کہانی کیا ہے؟ کسی کے کہنے پہ نہیں، خود بخود ہی. بس یہ ہے کہ شاعری جب شروع کی تو مجھے یہ محسوس شاعری بھی ہوا. اسی ٹاپک پہ شروع کی؟ نہیں، شاعری میں نے غزل میں اچھا، غزل کہنا شروع کی، عموماً غزل شاعر سیکھی. جس طرح جی جی بالکل بالکل، جی، یعنی ہر عنوان غزل میں آ جاتا ہے. تو شاعری شروع کی. پھر جب میں اندر شاعروں میں گیا تو اس وقت ایک کوئی محتاط اندازہ ہی نہیں اردو شاعروں کا. اردو ادب اس وقت سب سے زیادہ کفر اور الحاد پھیلانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو جتنا اچھا شعر کہنے لگ جاتا ہے وہ اللہ رسول پہ تبرہ شروع کر دیتا ہے، اور وہ داد بٹورنے کے لیے، وہ داد لینے کے لیے، اور محفل میں مجمع بازی کے لیے وہ اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کو یعنی تانے دینا شروع کر دیتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا، تو نے یہ کیا. میں شاعروں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اور اتنی مقدس فضا میں ان کے وہ گندے اشعار بھی نہیں پڑھنا چاہتا، ورنہ میں حوالے کے طور پہ کچھ نہ کچھ کہتا ضرور. تو پہلے جیسے الحاد، دہریت وہ فلسفے کے راستے سے آتا تھا، اب الحاد ادب کے راستے سے آ رہا ہے. اب الحاد پھیل رہا ہے ادب کے راستے سے. جو جتنا اچھا شعر کہنے لگ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا دانشور کہنے لگ جاتا ہے، کچھ عرصے بعد مذہب کا منکر ہو جاتا ہے. بڑے بڑے نام موجود ہیں. تو میں نے یہ محسوس کیا، ایک تو یہ ہے کہ ادب پر سب سے زیادہ قبضہ قادیانیوں کا ہے، لا دینوں کا ہے، اور ملحدین کا ہے، دہریوں کا ہے، اور پھر یہ لوگ دانشور بن کے ابھرتے ہیں اور پوری قوم کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ادب میں جو کام تعمیری ہے، جس کی ضرورت ہے، اس کو کرنا چاہیے. اس لیے الحمدللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے کوئی معتبر نام کمایا غزل میں یا اس میں، لیکن جو ہی میں نے محسوس کیا کہ میں ایک اچھا مصرع کہہ سکتا ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ کہ میں اچھا مصرع کہوں. ایک فنا ہونے والی چیز کی محبت میں اس سے بہتر ہے کہ میں ان لافانی ہستیوں کی محبت میں شعر کہوں کہ جن ہستیوں کی محبت میں اللہ نے قرآن اتارا، جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن اتارا. اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک دوست یہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہوں، اور اللہ سے یہی امید ہے انشاءاللہ. تو ابھی مستقبل میں کیا ارادے ہیں آپ کی؟ جو آپ نے مثلا جو انٹرنیشنل جو ادبی تنظیم ہے اس کے آپ سینئر وائس چیئرمین ہیں، اس تنظیم کے ڈھانچے کو آپ کیسے لے کے چل رہے ہیں اور اس کی شکل کیا ہے؟ جس طرح ایک سیاسی پارٹی ہے یا؟ جی بالکل الحمدللہ عبداللہ بھائی، اصل میں یہ جو تنظیم ہے ہماری، اس کے چیئرمین ہیں محمد ارشد مرزا، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. یہ پہل یعنی سوشل میڈیا پہ کام اس کا شروع ہوا، پھر اس کے بعد گراؤنڈ سطح پہ ہم نے مشاعرے کروائے، پھر انٹرنیشنل سطح پہ مدینہ منورہ میں، دبئی میں اس کے مشاعرے ہو چکے ہیں. تو یہ تو ایک غیر مذہبی ادبی تنظیم ہے. آپ یوں سمجھیں کہ میں نے اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے مذہبی مشاعروں کے لیے. تو ہمارے چیئرمین کی محبت ہے، وہ دیندار آدمی ہیں، وہ مجھے اس سلسلے میں بھرپور تعاون بھی کرتے ہیں، اور یہ مجھے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا اور اللہ نے وہ دیا ہوا ہے. اور چوپال الحمدللہ چوپال ہی کے پلیٹ فارم پہ، چوپال ہی کے بینر تلے میں نے جتنے بھی مشاعرے کیے وہ چوپال ہی کے بینر تلے. لاہور میں چوپال کی اپنی کارکردگی بھی یہی ہے یا پھر اس کے ادب میں دیگر جو شعبے ہیں؟ چوپال ایک اوپن تنظیم ہے ادب کے لیے، اس کا صرف مخصوص کام نہیں ہے. اچھا، اسے منقبت کی اصناف کے لیے استعمال میں کر رہا ہوں. اور لاہور میں اردو
اردو ادب میں میرے خیال میں یہ امہات المومنین کا پہلا مشاعرہ تھا جو ہم نے لاہور میں کروایا، اور میں نے اس میں کسی دوست سے یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں مسلک کے ہو تو آپ آؤ، میں نے کہا کہ جو بھی امہات المومنین کی منقبت کہہ سکتا ہے، کہنا چاہتا ہے، وہ آئے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، وہ آئے۔ ہم نے سب کو ویلکم کیا، ہر مسلک کے دوست وہاں موجود تھے، اور الحمدللہ بڑا پرامن کامیاب مشاعرہ ہوا، اس سے ایک نظریہ ملا دوستوں کو۔ اور یہاں مدینہ میں بھی بین الاقوامی مشاعرہ ہوا، عربی شعراء نے بھی شرکت کی اور ہندی شعراء نے بھی شرکت کی، اردو شعراء بھی تھے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اصل میں امہات المومنین کا مشاعرہ ہو یا اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ کا عنوان ہو، اور اس کے بعد اب ہم ایک اور عنوان لے کے آنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہری پور کے، عبد الباسط قمر ان کا نام ہے، ان کو متوجہ کیا الحمدللہ۔ تو اس کے بعد ہم بنات اربع مشاعروں کا رواج ڈالنے والے ہیں۔ اربع مشاعرے، بنات اربع، بنات رسول، یعنی یہ ایک مستقل نظریہ ہے کہ بنت رسول نہیں، بنات رسول مشاعرہ۔ وہ ایک الگ نظریہ ہے کہ جہاں اب تک لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کے لیے منقبت کہتے ہیں، اب 4 بیٹیوں کے لیے کہا کریں گے، اور وہ بھی حضور کی بیٹیاں ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایسی ہستیاں کہ جن کا نام تک کہنے سے سننے سے کوئی واقف نہیں ہے، ان کے لیے مشاعرے کرنا، ان کے لیے منقبت کا رواج دینا، ان کو ادھر متوجہ کرنا۔ ہزاروں کی تعداد میں اردو شاعر ہیں۔ امہات المومنین مشاعرے کے لیے میں نے بڑے بڑے سینئر شعراء سے جب رابطے کیے، ایسے شعراء کہ احمد ندیم قاسمی جیسی ہستیوں نے ان کی کتابوں پہ دیباچے لکھ رکھے ہیں۔ میں نے جب انہیں کہا کہ میں امہات المومنین مشاعرہ کرنا چاہتا ہوں، تو ان کی طرف سے جواب یہ آیا کہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ امہات المومنین کے نام کیا ہیں، امہات المومنین کون ہستیاں ہیں۔ یعنی اس حد تک یہ معاملہ زوال کا شکار ہے۔ ہمارے مسلمان شعراء ہماری ماؤں کے نام سے واقف نہیں ہیں، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ مشاعرہ۔ عوامی رسپانس کیا ملا؟ محبتیں ملی؟ بہت اچھا ملا الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جہاں جہاں یہ مشاعرے کیے، مجھے دوستوں نے خود رابطے کر کے فائنینشلی طور پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ملتان کے دوستوں نے، کئی دوستوں نے مجھے بار بار اصرار کیا کہ امہات المومنین مشاعرہ جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایک صحابی کو لے کے اٹھاتے ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو، ٹھیک ہے، بعض پھر اس سے یکسر اس کو نظر انداز کرتے ہیں سب کو۔ جی بالکل، دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، دونوں برابر غلطی کر رہے ہیں۔ آپ یعنی کیا میسج جو ہے نا آگے معاشرے میں دینا چاہتے ہیں؟ عبداللہ بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ مومن جس نظر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے، اسی نظر سے مولا سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھے۔ جتنی محبت اس کے سینے میں حضرت علی المرتضیٰ کی ہے، اتنی محبت حضرت ابو بکر کی ہے رضی اللہ عنہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یعنی غیر متوازن کام ہو رہا ہے اور دونوں طرف مبالغے ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسین کی منقبت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو خدا تک بنا چکے ہیں، جی بالکل، اور انہوں نے صحیح تصویر پیش نہ کی۔ اور جو دوسرے ہیں کہ جو حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، ان ہستیوں کو، شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کیا کام۔ اور یہ باقاعدہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ادب کا کیا کام مذہب سے، مذہب کا کیا کام ادب سے، مذہب کو ادب سے جدا رکھو۔ یہ ایک خاص نظریہ ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ادب کے اوپر جو لوگ حاوی ہیں یا جن کا قبضہ ہے وہ لادین لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ادب میں مذہب آئے، جبکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مذہب ادب سے جدا نہیں اور ادب مذہب سے جدا نہیں۔ اب دیکھیے، آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا کہ سورہ رحمان کی دوسری ہی آیت سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے مذہب اور اس کے ادب کا بیان کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کرنا شروع کر دی، مذہب کو چھیڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے تخلیق انسان سے ہی ادب اور مذہب کی بات کی ہے۔ مذہب ادب سے جدا نہیں اور ادب مذہب سے جدا نہیں۔ اب مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے، بگاڑ وہاں پیدا ہوا کہ جہاں پہ مذہب کو ادب کے لیے
नाजायज और नारवा समझा गया जी। और अदब को मजहब के लिए नारवा और नाजायज समझा नाजायज गया। समझा गया। और ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसमें हम मुसलमान शुआरा भी और अदीब भी सुस्ती का शिकार हैं। चंद एक नाम है, वो मुस्तस्ना है, उन मैं सबकी बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्त हैं जो इसमें खातिर खा काम कर रहे हैं। कुछ बड़े बड़े शायरों ने जो गज़ल में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी हैं नात के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई ऐसा भी आए कि जिन्होंने जो बड़े बड़े गज़ल गो हैं, जो अदब में नाम कमा चुके हैं, वो आएँ और मनकबत के लिए भी ज़िंदगियां वक्फ करें। नात के लिए भी बहुत काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और होता रहेगा। सलाम के लिए भी बहुत काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और होता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मनकबत के लिए भी काम हो और होता रहेगा इंशाल्लाह। आपकी जो इरादे हैं और आपकी नेक नीयत ही है, इस पे आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी। तो अभी आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? मनकबत तो ज़ाहिर बात है आपके पास तो बहुत सारा मवाद होगा इस वक्त, तो आगाज़ कहाँ से करेंगे? सुनना तो हम बहुत कुछ चाहेंगे आपसे, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से आप आगाज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब्दुल्ला भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मनाकिब हैं। चूँकि मैं तो इसको नज़रिया बना चुका हूँ, ज़िंदगी बना चुका हूँ। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं गज़ल की बजाय मनकबत कहूँ। तो बहुत सारी मनाकिब हैं। मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनकबत के 4 शेर अल्लाह ताला ने अता किए, और उसमें आखिरी 2 शेर मैंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर भी सलाम पेश करते हुए पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अता कीजिए कि इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। सुल्तान खिलाफत हैं मगर चूँकि अबू बकर। सुल्तान खिलाफत। इस्लाम में अव्वल हैं अली हूँ के अबू बकर। सुल्तान खिलाफत हैं मगर चूँकि अबू बकर। किन लोगों से हो कौन हो तुम खुल के बताओ। झूठों के अबू जहल हैं सच्चों के अबू बकर। बहुत किन लोगों से हो, बहुत शुक्रिया, किन लोगों से हो कौन हो तुम खुल के बताओ। झूठों के अबू जहल हैं सच्चों के अबू बकर। और ये जो 2 शेर आपको अगले सुना रहा हूँ, ये मैंने रोज़ा पाक पे भी पढ़े हैं कि बेटे तेरी बेटी के, बेटे तेरी बेटी के मुलाजिम तेरे घर के। बेटे तेरी बेटी के मुलाजिम तेरे घर के। हम लोग भिकारी तेरे टुकड़ों के अबू बकर। क्या बेटे तेरी बेटी के मुलाजिम तेरे घर के। हम लोग भिकारी तेरे टुकड़ों के अबू बकर। हम लोग गुलामान गुलामान गुलामा। हम लोग गुलामान गुलामान गुलामा। नस्लों से हैं नौकर तेरी नस्लों के अबू बकर। क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। हक बनता था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हक अदा कर दिया आपने। तो उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके मुशायरे हैं उनमें भी मेरे ख्याल में पहला मुशायरा आपने इसी नाम से किया था, उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन जो मोमिनों की माएँ हैं उनकी मनकबत में आपने बहुत कुछ कहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें फिर सर फहरिस्त जी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो क्या फरमाएंगे आप? बिल्कुल जी, आपने फरमाया कि ये उम्महातुल मोमिनीन मेरा पहला मुशायरा नहीं था। इससे पहले मैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम्द के मुशायरे नात के भी करवा चुका हूँ, मनकबत के भी। अलबत्ता यह है कि उम्महातुल मोमिनीन मुशायरा मेरी मालूमात के मुताबिक इससे पहले उर्दू में नहीं हुआ। अरबी अदब में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक उर्दू अदब में इस मुनफरिद उन्वान पे कभी मुशायरा नहीं हुआ, जो कि 20 अगस्त को हमने 2017 लाहौर किया, फिर उसके बाद यहाँ किया मदीना मुनव्वरा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अशार जो मदीना मुनव्वरा में उम्महातुल मोमिनीन के लिए अता हुए वो आपको सुना देता हूँ कि जी
عطا کیجیے. خلوص و مہر و وفا سے مہکی ہوئی کبائیں ہماری مائیں. ہماری مائیں. خلوص و مہر و وفا سے مہکی ہوئی کبائیں ہماری مائیں. وہ جن کے در پر فرشتگاں کے سلام آئیں ہماری مائیں. وہ جن سے سیکھا ہے عاطفت کا سبق جہاں بھر کی مامتا نے. وہ جن سے سیکھا ہے عاطفت کا سبق جہاں بھر کی مامتا نے. وہ جن پہ کرتی ہیں ناز دنیا کی ساری مائیں ہماری مائیں. خدا نے پاکیزگی کی چادر سے ان کو محجوب کر دیا ہے. خدا نے پاکیزگی کی چادر سے ان کو محجوب کر دیا ہے. خدا نے اپنی حبیب ہستی کا ان کو محبوب کر دیا ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ. بہت خوب. اور ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کے حوالے سے میں نے ایک منقبت کہی، اس کے 4 بند ہیں، تو ایک بند یا 2 بند شاید مجھے یاد آ جائیں. چلیں جتنے یاد ہیں اتنے. محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ. محبتوں کے امی محمد، محبتوں کی اما خدیجہ. ہر ایک مومن کے دی کی حرمت، ہر ایک مومن کی ماں خدیجہ. ہے برکتوں کا جہاں خدیجہ، تو پاکیوں کا نشاں خدیجہ. رسول اکرم کا دل خدیجہ، رسول اکرم کی جاں خدیجہ. بہت خوب. بہت خوب. بہت اعلیٰ. بہت شکریہ. میرے خیال میں باقی مجھے شاید مصرے یاد نہ آئیں، تو اس لیے ایک بند پر ہی اکتفا کرتے ہیں. اچھا، تو اور کسی صحابی کے یا کسی اور بھی الحمدللہ جی ابھی حال ہی میں مشاعرہ ہوا کراچی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پر. ہادین مہدین محفل مسالمہ اس کا نام رکھا گیا. ہادین مہدین. جی 13 اپریل کو میں نے مکہ کے لیے، جدہ کے لیے روانہ ہونا تھا، تو یہ 11 تاریخ کو وہاں کراچی میں مشاعرہ ہوا. پھر اس کے بعد 16 کو اسی عنوان پر راولپنڈی میں ہوا. اس کے لیے میں نے معذرت کر لی. دوستوں نے بڑی ڈیمانڈ کی وہاں دوستوں سے بھی کہ بھئی نادر صدیقی کیوں نہیں آ رہا، تو چونکہ میں عمرہ کے سفر پر تھا اس لیے دوستوں سے معذرت کر لی. تو میری ایک نظم ہے، نظم کا عنوان ہے معاویہ. معاویہ. تو الحمدللہ اس نظم کو بھی کافی پذیرائی ملی، دوستوں نے بڑا پسند کیا. میں ایک ستارہ، میں حق و باطل میں فرق کرنے کا استعارہ. میں ایک ستارہ، میں حق و باطل میں فرق کرنے کا. میں ایک ستارہ، میں حق و باطل میں فرق کرنے کا استعارہ. میں ایک ستارہ ہوں نام جس کا معاویہ ہے. میں صلح کل کا امی ہوں لیکن میں شمر زادوں پہ کل فسادوں پہ سخت جاں ہوں کہ میں اما ہوں. کیا میں صلح کل کا امی ہوں لیکن میں شمر زادوں پہ کل فسادوں پہ سخت جاں ہوں کہ میں اما ہوں. سگان کوفہ میری امارت میری سیاست پہ آؤ آؤ کیے ہی جاتے ہیں. کیا کہنے. بہت خوب. سگان کوفہ میری امارت میری سیاست پہ آؤ آؤ کیے ہی جاتے ہیں. جانتے ہیں کہ میں امام حسن کی حرمت کا پاسباں ہوں. کیا میں عصمتوں کا نگاہ باں ہوں. مجھے خبر ہے میری حمایت میں لب ہلانا وہ سچ بتانا روا نہیں ہے، مگر میں راضی ہوں میرے دامن میں کیا نہیں ہے. کیا نہیں ہے. مجھے خبر ہے میری حمایت میں لب ہلانا وہ سچ بتانا روا نہیں ہے، مگر میں راضی ہوں میرے دامن میں کیا نہیں ہے. سخی قبیلے کے بادشاہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے. بہت خوب. سخی قبیلے کے بادشاہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے. رسول اکرم نے میرے بابا کے گھر کو دارالاما کہا ہے. خدا نے میری بہن حبیبہ کی ماں کو امت کی ماں کہا ہے. کیا رسول اکرم نے میرے بابا کے گھر کو دارالاما کہا ہے. خدا نے میری بہن حبیبہ کی ماں کو امت کی ماں کہا ہے. زہ مقدر مجھے محمد نے اپنا کرتا ہبا کیا تھا کہ جس سے اپنا وجود مسعود ڈھانپتے تھے. زہ مقدر مجھے محمد نے اپنا کرتا ہبا کیا تھا کہ جس سے اپنا وجود مسعود ڈھانپتے تھے. سخی قبیلے کے بادشاہ نے مجھے وہ کرتا عطا کیا تھا
تو میں نے اپنا کفن لباس رسول ہی کو بنا لیا تھا. کیا زبردست. سخی قبیلے کے بادشاہ نے مجھے وہ کرتا عطا کیا تھا تو میں نے اپنا کفن لباس رسول ہی کو بنا لیا تھا. وہ نور ایمان کی چادر اوڑھے میں اپنے مرقد سے جب اٹھوں گا تو نسل ابن سبا کو حیرت میں ڈال دوں گا. وہ نور ایمان کی چادر اوڑھے میں اپنے مرقد سے جب اٹھوں گا تو نسل ابن سبا کو حیرت میں ڈال دوں گا. میں سب ملنگوں کو ایک اذیت میں ڈال دوں گا. بہت خوب. بہت شکریہ. بہت شکریہ. کمال کی نظم. بہت شکریہ جی. نادر صاحب بہت شکریہ. سلامت رہیں. آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں بہت مفید معلومات ملی اور بہت کچھ اچھی نظمیں. اور خدا کرے کہ آپ کی یہ سوچ، آپ کی کاوش اور آپ کی یہ محنت رنگ لائے. آمین. جزاک اللہ. سلامت رہیں. جی ناظرین، آپ ناظرین کا بھی بے حد شکریہ. یقیناً یہ کوشش نادر صاحب کی یہ رنگ لائے گی. یہ خداوند ذوالجلال کا ایک وعدہ ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ اسے مل ہی جاتی ہے. اور پھر وہ محنت جب ایک نیک نیتی پہ مشتمل ہو اور اس محنت میں اتنا ایک خوبصورت جذبہ اس کے اندر ہو اور اس محنت کے اسباب اور محرکات ایک پرخلوص اور پاکیزہ محبت ہو تو یقیناً ایسی محنت کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی. ناظرین، نادر صاحب دیکھیں اکیلا انہوں نے سوچ لیا کہ اردو ادب میں وہ ایک انقلاب لے آئے اور ایک قلیل عرصے میں وہ اپنے اہداف تک پہنچ چکے ہیں. کامیابی ان کو مل رہی ہے، کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے. نادر صاحب کی یہ محنت ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہے کہ اگر ہم اس طرح پاکیزہ جذبے لے کے، اس طرح پاکیزہ محبت لے کے امہات المومنین کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یقیناً ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو نادر صاحب ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں. انہوں نے شروع کیا، ایک فیلڈ کو انہوں نے سنبھال لیا. ہمیں ان کے ساتھ بھی دینا چاہیے اور دوسرے بہت سارے ایسے میدان ہیں جو پکار رہے ہیں. دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ نادر صاحب نے فرمایا کہ بڑے بڑے شعراء جن کو یہ نہیں پتہ کہ امہات المومنین کون ہیں، ان کو اپنی ماؤں کے نام یاد نہیں ہے. یعنی ہم مسلمان ہیں. پھر وہی اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہماری جب یہ حالت ہوگی تو یقیناً ہمیں دیکھ کے یہود بھی شرماتے ہوں گے. اس لیے ناظرین، یہ میدان ادب کا میدان بہت وسیع ہے. اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ شاعر بنیں اور شعر پڑھیں. بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں، آپ ان کی حق میں، ان کی مدح میں بول سکتے ہیں، شعر سنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم دنیا کو آگاہی دیں اور اپنے اسلاف سے، اپنی ماؤں سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اور اہل بیت کا جو حقیقی تصور ہے. ایک تو ہمارے معاشرے میں تصور ہے نا کہ بالکل عجیب و غریب ہے. یعنی اچھے خاصے ایک نیک مسلمان سے جب پوچھا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں ہیں تو وہ بڑے یعنی دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں ایک ہی تو ہیں، حضرت فاطمہ. یہ حالت ہے ہماری. تو اس سے ہم نے معاشرے کو یہ میسج دینا ہے اپنے اسلاف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی جو خالص محبت ہے اور جو جو حقیقی تصویر ہے وہ ہم نے سامنے پیش کرنی ہے. اسی میسج کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے اور میرے مہمان جناب نادر صدیقی صاحب کو. آپ ناظرین کے ساتھ پھر کسی مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.